دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احمد شاہ ابدالی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ہم آپ کو احمد شاہ ابدالی کے خاندان، شجرہ نسب اور ان کے والدین کے بارے میں بتائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ نادر شاہ احمد شاہ ابدالی کو دیکھ کر کیا کہتا تھا؟ احمد شاہ دکھنے میں کیسے تھے؟ یہ کس قسم کا لباس پہنتے تھے؟ کھانے میں کیا پسند تھا؟ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ ان کے مزار پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے بعد ان کے جانشین کون تھے؟ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ احمد شاہ درانی ہرات یا ملتان میں 1722 میں ابدالی قبیلے کے سردار اور ہرات کے گورنر محمد زمان خان اور خالو خان کی بیٹی زرغونہ بیگم کے ہاں پیدا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے والد 1715 میں جیل سے رہا ہونے سے قبل کرمان میں کئی سال قید رہے۔ مہاجر کی حیثیت سے وہ ہندوستان روانہ ہوئے اور ملتان میں اپنے رشتہ داروں میں شامل ہو گئے۔ وہاں اپنے کنبے کی پرورش کرنے کے بعد انہیں موروثی سدوزوئی سربراہان کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ درانی کے آباء و اجداد سدوزوئی تھے، لیکن ان کی والدہ کا تعلق الکوزوئی قبیلے سے تھا۔ جون 1729 میں ذوالفقار کے ماتحت ابدالی افواج نے فارس کے ابھرتے ہوئے نئے حکمران نادر شاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بعد ازاں درانی نادر شاہ کے ذاتی حاضر کے طور پر کام کرتے رہے۔ یہ اس کی غیر معمولی شخصیت کا ہی اثر تھا کہ جب آصف جاہ نظام الملک نے 1739 میں دیوان عام کے باہر لال قلعہ دہلی میں احمد شاہ ابدالی کو پہلی بار دیکھا تو اسے احمد شاہ کے چہرے پر ایک حکمران کسی چمک اور جلال نظر آیا، تو اس نے فوراً نادر شاہ سے پوچھا، یہ نوجوان جو باہر ڈیوٹی پر کھڑا ہے کون ہے؟ نادر شاہ نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ احمد خان ہے۔ نظام الملک نے کہا، مجھے اس میں ایک حکمران کی شخصیت نظر آئی ہے۔ احمد شاہ نے لڑکپن ہی میں اپنی غیر معمولی شخصیت اور ذہانت کی وجہ سے نادر شاہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ نادر شاہ نے ہمیشہ اس کے لیے تعریفی کلمات استعمال کیے۔ ایک بار نادر شاہ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ میں نے ایران، توران اور ہندوستان میں ایسا ذہین شخص نہیں دیکھا جتنا کہ احمد خان ہے۔ نادر شاہ کو تو آخری عمر میں یہ پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ احمد خان ہی اس کے بعد حکمران بنے گا، حتیٰ کہ جب پیر صابر شاہ نے احمد خان کو پہلی بار دیکھا تو فوراً کہہ اٹھے کہ تم ایک دن حکمران بنو گے۔ خلیہ۔ بوقت عمر 45 سال احمد شاہ کا خلیہ یوں تھا: قد لمبا، چہرہ حیرت انگیز حد تک چوڑا، داڑھی بہت کالی، بحیثیت مجموعی اس کی ہیئت نہایت پروقار اور اندرونی طاقت کی مظہر تھی۔ وہ ایک مقناطیسی شخصیت کا انسان تھا۔ اس کے روشن اور متبسم چہرے میں ایسی خوبی تھی جو دیکھنے والوں کا دل موہ لیتی تھی۔ اولیاء اور علماء سے عقیدت۔ احمد شاہ مذہبی مزاج کا حامل تھا۔ اسے اولیاء اور علماء کی صحبت بہت پسند تھی۔ وہ درویشوں اور علماء کی بڑی عزت کرتا تھا۔ حضرت صابر شاہ ولی سے اسے گہری عقیدت تھی۔ اس نے بے شمار اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی۔ ہر جمعرات کو علماء و فقراء کو کھانے پر بلاتا، ان سے مذہب اور دیگر علوم پر گفتگو کرتا۔ اس کے دربار میں سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار اور امراء ادب سے کھڑے رہتے، لیکن سیدوں اور علماء کو کرسی ملتی تھی۔ دلی خواہش۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اسے ولی کا مرتبہ حاصل ہو۔ اکثر موقعوں پر اس نے رب کے حضور التجا کی جو مقبول ہوئی۔ خیر یہ ولی تھا یا نہیں، اللہ ہی جانے۔ آپ نادر شاہ کو کیسا انسان مانتے ہیں؟ شوق۔ احمد شاہ کو سواری اور شکار کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں کا بڑا شیدائی تھا۔ جب اس کا پسندیدہ گھوڑا تارلان بیمار ہوا تو احمد شاہ بہت غمگین ہوا۔ لباس۔ احمد شاہ سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کا لباس بہت ہی سادہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ عمرہ اور اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے سر پر ایک شال دستار کے طور پر بندھی ہوتی تھی، جسم پر سوتی کپڑے کی قمیض، اس کے اوپر چمڑے کا لمبا کوٹ ہوتا تھا، شلوار ڈھیلی ڈالی ہوتی تھی۔ خوراک۔ احمد شاہ کی خوراک بھی سادہ تھی، زیادہ لذیذ کھانوں کا شوقین نہیں تھا۔ چاول اور مسالے دار گوشت کا پلاؤ کھانے کا شوقین تھا، جس میں کبھی کبھی رنگدار پیاز اور انڈے ملے ہوئے ہوتے۔ گوشت کباب، بنا ہوا گوشت، پنیر، مکھن، دودھ، سالن، پھل اور شربت بھی پسند کرتا تھا۔ علم سے محبت۔
احمد شاہ کے باقاعدہ کسی مکتب سے تعلیم یافتہ ہونے کا دستاویزی ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ پڑھا لکھا تھا، کیونکہ اسے تمام ملکی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ احمد شاہ ایک شاعر بھی تھا، اس کی شاعری میں سادہ پن تھا۔ مجھے پشتو تو نہیں آتی، تاہم یہاں میں احمد شاہ کی شاعری کے چند مصرے لکھ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی اس کا مطلب جانتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ استاد عشق دے وینو دا عشق شو زی گا رونا تاتو ریشمہ زیر گائی زی میں فارغ شے۔ تعمیرات۔ احمد شاہ تعمیرات کا بھی شوقین تھا۔ پانی پت کی فتح کے بعد اس نے قندھار احمد شاہی کے نام سے ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں 2 عمارتیں سب سے خوبصورت تھیں۔ ایک وہ یادگار عمارت تھی جس میں رسول اللہ کا حرقہ مبارک لوگوں کی زیارت کے لیے رکھا گیا تھا۔ دوسری عمارت احمد شاہ کا مقبرہ تھی۔ وفات۔ درانی کا انتقال 16 اکتوبر 1772 کو صبح قندھار میں ہوا۔ اس کو چادر کے مزار سے متصل شہر قندھار میں سپرد حق کر دیا گیا، جہاں ایک بہت بڑا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اسے مندرجہ ذیل طریقے سے بیان کیا گیا۔ چمکتے ہوئے فیروزی گنبد کے نیچے جو ریت سے اڑائے ہوئے شہر قندھار پر حاوی ہے، جس میں نوجوان قندھاری جنگجو احمد شاہ ابدالی تھا کی لاش پڑی ہے، جو سن 1747 میں اس خطے کا پہلا درانی بادشاہ بن گیا تھا۔ مزار درختوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے پیچھے گہرے نیلے اور سفید رنگ کی ٹائلوں میں ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں ماربل کی والٹ ہے، جس میں اسلامی دنیا کے آثار ہیں۔ ایک خرقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چادر جو بخارا کے امیر مراد بیگ نے احمد شاہ کو دیا تھا۔ مقدس چادر کو بند رکھا جاتا ہے، صرف بڑے بحران کے وقت ہی باہر لایا جاتا ہے، لیکن مقبرہ کھلا ہوا ہے اور مردوں کی مستقل قطار موجود ہے۔ اس کے مزار پر یہ مضمون لکھا ہوا ہے: اعلیٰ عہدے کے بادشاہ احمد شاہ درانی اپنی حکومت کے امور کو سنبھالنے میں کسرا کے برابر تھا۔ اس کے زمانے میں اس کی عظمت اور انصاف کے خوف سے شیرنی نے اپنے دودھ سے اس کے لڑکے کی پرورش کی۔ جانشین۔ اس کے جانشین اس کے بیٹے تیمور شاہ درانی سے شروع ہوئے اور شجاع شاہ درانی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے۔ آخری افغان سلطان سلطنت پر حکمرانی کرنے میں بڑے پیمانے پر ناکارہ ثابت ہوا اور ہر طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ پاکستان میں احمد شاہ ابدالی کے اعزاز میں ایک مختصر فاصلے کا بیلسٹک میزائل ابدالی 1 نامزد کیا گیا ہے۔ شجرہ نسب۔ درانی خاندان کی مشہور شخصیات: نمبر 1 بادشاہ احمد شاہ درانی، نمبر 2 بادشاہ تیمور شاہ درانی، نمبر 3 بادشاہ محمد شاہ درانی، نمبر 4 شہزادہ کامران درانی، نمبر 5 شہزادہ بسم اللہ درانی، نمبر 6 شہزادہ رشید خان درانی، نمبر 7 شہزادہ علی جاہ ندا درانی، نمبر 8 شہزادہ محمد عبد الرحیم درانی، نمبر 9 شہزادہ عبد الحبیب خان درانی، نمبر 10 شہزادہ رحمت اللہ خان درانی، نمبر 11 شہزادہ حیات اللہ خان درانی، نمبر 12 شہزادہ محمد ابو بکر درانی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔